बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौले मोहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बादा यौमिद्दीन सलावत अव्वल से आखिर सब बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौले मोहम्मद। इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाह। अगर मुजस्सम होकर बैठे महसूस ना करे तो बाकायदा एक मजलिस का माहौल हो जाएगा। साथ साथ होकर बैठे सलवात भी पढ़ लें और करीब भी आके बैठ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौले मोहम्मद। एक बात से ही मैं आज की इस बज़्म का आगाज़ कर रहा हूँ। खतीब के होते हुए बाबा सफदर अली पहला फिक्रा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि मजलिस आज उस हस्ती से मंसूब है कि जिसके हिस्से में अल्लाह ने लफ्ज़ फ़ज़ाइल को खल्क़ किया है। माशाअल्लाह। फ़ज़ाइल खल्क़ ही अली बादशाह के लिए हुआ है, बेशक। मौला कायनात के हवाले से मजलिस है। और मैं चूँकि यहाँ पे पीछे जश्न पहले पढ़ के गया था, उसमें आप ही बुजुर्गों ने दुआ दी थी। मैं उस बात के ऊपर चार लिखते आपके समाज को उसके बाद फिर जो भी एक नंबर तय पा रहा था उसी में गुफ्तगू करनी होगी। उसके बाद फिर ताकि मस्जिद की गुफ्तगू नहीं होगी।
نبی کو پھول زندہ ہے، خدا نے جو دیا نبی کو پھول زندہ ہے۔ بی بی عائشہ ام المومنین ہے، رسول سے ایک دفعہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹی کو سونگتے ہیں، داماد کو چومتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے بیٹیوں کو چوما جاتا ہے، داماد کو سونگا جاتا ہے۔ جو جواب سرکار ممکنات نے بی بی عائشہ کو دیا وہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں تمہیں پتہ میں بطول کو کیوں سونگتا ہوں؟ میں بطول کو کیوں سونگتا ہوں؟ بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ بتائیے آپ بطول عزرا کو کیوں سونگتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں خدا نے جو دیا نبی کو پھول زندہ ہے، خدا نے جو دیا نبی کو پھول زندہ ہے، نبی کے دین کا ہر ایک اصول زندہ۔ ماشاءاللہ خدا نے جو دیا نبی کو پھول زندہ ہے، نبی کے دین کا ہر ایک اصول زندہ ہے، اور بے صاحبان لہر اب بھی کہہ رہی ہے کہ کیا میری بلا کے منکروں بطول زندہ ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ میری بلا کے منکروں بطول زندہ ہے، میری بلا کے منکروں بطول زندہ ہے۔ چار مصرے جی مزید پڑھ کے مجھے کیونکہ وقت بھی بتایا نہیں گیا کہ کتنا وقت پڑھنا ہے، جب تک آپ ساتھ دیتے رہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہیں گے، جب کہیں گے میں سلام کر کے تو بالکل پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ ایک سلوات پڑھیں جی بی بی سیدہ کی شان میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہیں جی پھر آپ کے سماعتوں کو ذہنی سے اس سے پہلے بی بی سیدہ کی شان میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں آل محمد کا۔ اس سے پہلے یہ بات بابا جی کسی سے دشمنی نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی داد نہیں، جو داد دے بھی قبلہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، ساتھ والے بندے کو دیکھنا، ہاتھ اٹھا کے نیچے کر دینا ہے یار داد والی گل نہیں، کوئی کس گل سے داد دیتی ہے۔ میں بی بی سیدہ کی شان میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور اس شعر کے بعد آپ کا معیار چیک کرتا ہوں، سوال بڑے شعر پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ بھی سلوات پڑھنے سے قاصر ہیں، مل کے سلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں کہہ رہا ہوں کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ، واہ واہ ماشاءاللہ۔ آنکھیں بند جان بوجھ کے کی ہے تاکہ میری آنکھوں میں وہ چہرہ آئے ہی نہ جس نے اس سے پہلے کن کا سجدہ سنا ہو۔ کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ، کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ، ہو دل تیرا تو اسے الماس بنا دے۔ کرتا ہے کن سجدے تیرے ہاتھوں پہ سیدہ، ہو دل تیرا تو اسے الماس بنا دے۔ اور ادراک کس کو ہوگا تیرا اے میری بی بی، ادراک کس کو ہوگا تیرا اے میری بی بی، حرکت تو لب کو دے دے تو عباس بنا۔ کلے قرآن دارا ماشاءاللہ سلامت رہے آپ۔ سیدہ کو زمین پہ اللہ نے کیوں بھیجا؟ قبلہ نیا خیال ہے، نئے خیال کو اگر آپ کے دل میں جگہ بنائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ میں نے بارہ الہی سے پوچھا کہ بادشاہ آپ نے سیدہ کو زمین پہ کیوں بھیجا؟ آپ نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زمین پہ نازل کیوں کیا؟ آواز بشر کو دید ہو اس کی یہ تھا امر اس کا، بشر کو دید ہو اس کی یہ تھا امر اس کا۔ میں نے بھیجا اس لیے کہ بشر اسے دیکھ سکے، اسے دیکھ کے میری ربوبیت کا احساس۔ جو بولے ہیں ان کے کیا کہنے اور جو رہ گئے ان کے تو کیا ہی کہنے بابا جی۔ بشر کو دید ہو اس کی یہ تھا امر اس کا، خدا ہی جانے کہ اس سر میں بات کیا ہوگی۔ بشر کو دید ہو اس کی
خدا ہی جانے کہ اس سر میں بات کیا ہوگی. جاگنا ملنگ والوں میں کہہ رہا ہوں کسا کی اوٹ میں لے آئے لامکاں کو جو, کسا کی اوٹ میں لے آئے لامکاں کو جو, کبھی تو سوچو کہ آخر وہ ذات کیا ہوگی. کبھی تو سوچو کہ آخر تو ذات کیا ہوگی. آپ بولے اتنا اچھا ہے کہ میں تھکاوٹ بھول گیا ہوں. اپنی خدا شاہد ہے, ممبر پاک میں ہاتھ ہے, باوضو بھی کھڑا ہوں, میں ہر قسم کی تھکاوٹ بھول گیا ہوں. اور شریع آپ کی دعوت کی خاطر میں نے پہلے کہا بندے دیکھ کے پڑھنے کا میں آتی نہیں ہوں, نہ پہلی بار آیا ہوں, نہ ٹانگیں کانپ رہی ہے, نہ ذہن موف ہو گیا کہ کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے. میں تو آپ کی سلامتیوں کے لیے 4 مصرے مزید پڑھ کے آپ کی حیاتیاں بڑھانے لگا ہوں. جو داد دے میں چھولی اٹھا کے دعا کروں بیویوں سے, کسی کمی کا محتاج نہ کرنا. میں کہہ رہا ہوں سیدہ کی شان میں جاگنا ملنگ والوں میں کہہ رہا ہوں بے بدن ذات کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے. بے بدن ذات کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے. جو بولے اب چپ نہ کرنا. بے بدن ذات کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے, اس کو اسلام کا مکھڑا بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے اسلام کا مکھڑا سیدہ کی شان کبھی کسی سے سنی ہو تو چپ رہنا بنتا. کیا بات ہے آپ کی. بے بدن ذات کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے, اس کو اسلام کا مکھڑا بھی کہا جاتا ہے. اور فرش پہ رہتے ہوئے عرش کو پالا اس نے, فرش پہ رہتے ہوئے عرش کو پالا اس نے, جبھی زہرا کو فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل جی آخری 4 مصرے اور سلام کر کے جا رہا ہوں. جبھی زہرا کو فاطمہ بھی کہا جاتا ہے, جبھی زہرا کو فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. شریف فرشتے جو ہے نا ان کی فطرت ہم انسانوں جیسی نہیں ہے. جو چپ رہ گئے ہیں انہیں بھی پتہ ہے, جو بول پڑے ہیں انہوں نے تو بڑا احسان کیا ہے. جو فرشتہ شریف روز ازل سے اگر سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے. آپ ہم چلیے آپ تصدیق کر دیجیے گا بات کی. جو حالت سجدہ میں ہے وہ اب تک سجدے میں ہے, قیامت کی صبح تک سجدے میں رہے گا. جو رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں رہے گا, جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا. پہلی بار آپ کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں. جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا, جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں رہے گا. جاگنا ملنگ والے, جو بطول کے قاتلوں پہ لعنت کر رہا ہے. افسوس ہوا مجھے اس بات. جو فرشتہ جو کر رہا ہے اس کی فطرت ہم انسانوں جیسی نہیں ہے. میں بی بی سیدہ کی شان میں آخری اپنے 4 مصرے پیش کر کے سلام کر کے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اپنی فطرت سے ماورا ہے فرشتے, لیکن فرشتوں کی فطرت ہم جیسی نہیں ہے. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں, بات ذہن رکھیے گا. اپنی فطرت سے ماورا ہے فرشتے, لیکن فاطمہ زہرا سے دیکھو وہ جزا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب قرآن کی آیت اگر کسی کے ذہن میں آ بھی گئی اور وہ نہ بولا ہو, یہ بے نیازی میرے ساتھ نہیں ہے, سیدہ کے ساتھ کر رہے ہو. کبھی مسکین آ رہا ہے, کبھی فقیر آ رہا ہے, کبھی کوئی بن کے آ رہا ہے. کون تھے وہ؟ انسان تھے؟ نہیں انسان تھے, فرشتے آ رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں اپنی فطرت سے ماورا ہے فرشتے, لیکن فاطمہ زہرا سے دیکھو وہ جزا لیتے ہیں. اور انہیں درکار ہو محشر تلک گر اپنی خوراک, انہیں درکار ہو محشر تلک گر اپنی خوراک, درے بطول سے آگے وہ غذا لیتے ہیں. راضی ہیں قبلہ آپ؟ زیادہ دہری مزید پڑھا گیا. درے بطول سے آگے وہ غذا لیتے ہیں. چلے جی ٹھیک ہے, اگر اجازت مجھے مل گئی ہے تو میں ایک کتاب مزید پڑھ دیتا ہوں. لیکن کہ سب شری پھر نئی بات ہے اور آپ لوگ اچھا سنتے بھی ہیں نئی بات کو. پھر جو بی بی سیدہ کی شان میں آج بات کر رہا ہوں,
اس سے پہلے کسی بندے سے یہ بات سنی نہیں ہے، یہ ترکیب بھی کسی بندے نے نہیں پڑھی ہوئی ہے. کون ہے سیدہ؟ میرے ہر مصرے پہ احسان کیجیے گا ہاتھ جوڑ کے، گلے میں پٹکا ڈال کے. اس طرح آتی میرے پاس ہے کوئی نہیں، یہ ہاتھ بھی جوڑ لیے ہیں. میرے ہر مصرے پہ آپ نے ذہن میں سوچنا ہے سیدہ کون ہے، سیدہ کیا ہے، سیدہ کون ہے، سیدہ کیا ہے. یہ بات ذہن میں سوچو. میں 6 مصروں پہ مبنی ایک کتاب پڑھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فاطمہ ماشاءاللہ. بہر نبوت، فاطمہ آب حیات. سوچے کہ سیدہ کون ہے، سیدہ کی ہے یہ. کسی نے سوچا سیدہ کون ہے، سیدہ کیا ہے؟ آپ سوچے. میں آپ کو دلیل میں مصرع دے رہا ہوں. فاطمہ بہر نبوت، فاطمہ آب حیات. فاطمہ بہر نبوت، فاطمہ آب حیات. ہے اس کے مہر میں پانی وہ نیل ہو یا فرات. ماشاءاللہ. فاطمہ بہر نبوت، یہ آپ ماشاءاللہ. فاطمہ آب حیات. ہے اس کے مہر میں پانی وہ نیل ہو یا فرات. فاطمہ بہر نبوت، فاطمہ آب حیات. ہے اس کے مہر میں پانی وہ نیل ہو یا فرات. میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر میں کچھ لکھوں کہاں ہے میری بساط. اس سے بڑھ کر میں کچھ لکھوں کہاں ہے میری بساط. کیوں؟ فاطمہ میری تشہد، فاطمہ میری سلام. اس سے بڑھ کر میں کچھ لکھوں کہاں ہے میری بساط. فاطمہ میری تشہد، فاطمہ میری سلام. جاگنا بزرگ والو، حدیث سید ابرار ترجمہ بھی ہے. حدیث سید ابرار ترجمہ بھی ہے. حدیث سید ابرار ترجمہ بھی ہے. کس بات کی؟ حدیث سید ابرار ترجمہ بھی ہے. فاطمہ باپ کی بیٹی بھی اس کی ماں بھی ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل سلام اللہ علیہ کی شان پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاطمہ باپ کی بیٹی، اس کی ماں بھی. اسی بات کا اجر دیا ہے امت نے محمد کو کہ جو باپ کی بیٹی بھی تھی، باپ کی ماں بھی تھی، اس کی اپنی بیٹیاں پردیس میں رول گئی. فضائل آپ نے بہت اچھا سنا. کوشش کیجئے گا فضائل میں بھلے آپ امیر بن کے بیٹھے ہو، لیکن مسائل میں ایک سے دو اور چھوٹی میرا میرے لیے نہیں، ذکر کے لیے، حالیہ کے لیے، تجربات کے لیے. انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کا بھی احساس کیا ہے، اپنے سننے والے والوں کا بھی احساس کیا ہے. دلیل میں فکرہ پیش کر رہا ہوں. بادشاہوں کا فرمان ہے اگر کوئی ہمارے مصائب پڑھ کے 50 اداکاروں کی آنکھوں سے آنسو نکال دے، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں 50 کو نہ رلا سکے 40 کو رلائے، اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. کرتے 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 فرمان بادشاہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک اداکار کی آنکھ سے مکھی کے پر جتنا بھی آنسو نکل آئے، پڑھنے والے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ پڑھنے والوں کے لیے آسائش ہے، سننے والوں کے لیے قریبی. دیکھیے گا للہ بادشاہ فرماتے ہیں اگر کسی اداکار کو ہمارے دکھ سن کے رونا نہ آ سکے تو اپنے کسی بھی دکھ کو یاد کریں، ہم ثواب برابر دیتے ہیں. ہم ثواب
حق پر سواری ہے. میں اس جگہ پہ جو پہلی بار پڑھنے لگا میں نے فضائل اس لیے کم پڑھا ہے تاکہ میں مصائب کوشش کر کے تھوڑا سا زیادہ فضائل سے پڑھ سکوں. بظاہر 38 ہجری کو اللہ نے حسین کو علی کے نام جیسا سجاد بیٹا عطا کیا. سجاد بیٹا عطا کیا. ہم شریع آج تک سنتے ہیں حسن نفیس ترین امام ہے بالکل، لیکن سجاد سب سے زیادہ نفیس امام ہے. میں دلیل میں آپ کو جو پہلا فکرہ پیش کروں گا سن کے آپ خود احتساب کیجئے گا. بظاہر جناب سجاد کی 2 سال کی عمر، علی نے شیری کو بلایا. شیری میرا سجاد چلنے کے قابل ہو گیا ہے، علی میرا سجاد چلنے کے قابل ہو گیا ہے، وہ ایک مخملی قالین لے کے آؤ. بی بی شیری نے بلا تشبیہ مخملی قالین بچھایا. میری ساری تمہید ختم. میں مصائب کا پہلا فکرہ آپ کی عزادار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کوشش کیجئے گا مصائب کا استقبال ایسے کرو کہ علی کی بیٹی راضی ہو کے تم سے جائے. سجاد کے ہاتھ علی کے ہاتھوں میں آئے. مخملی قالین پہ چند قدم سجاد چلے. مخملی قالین پہ چند قدم سید سجاد چلے. بی بی شیری نے منہ پہ ماتم کر کے کہا یا علی سجاد کو چلنے سے روک دے. کیوں شیری؟ بولا ابھی سجاد مخملی قالین پر چند قدم چلے ہیں، سجاد کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا. اللہ نفیس ترین سجاد کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا. سجاد کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا. جواب سنیں گے مولا کائنات کا. آواز آئی مولا کائنات کی شیری میں سجاد کو چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں. بی بی شیری کو مولا کائنات فرماتے ہیں میں سجاد کو چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں کیونکہ سجاد نے جن راستوں پہ چلنا ہے وہاں پہ مخملی قالین نہیں ہونے، کہیں پہ کانٹے ہونے ہیں، کہیں پہ پتھر ہونے ہیں. پھر سجاد کے پاؤں جانے سکینہ کے بندھے ہاتھ. بڑے عجیب و غریب مصائب کا وارث ہے امام حسین. شریف ابن منذر کہتا ہے میں جب پہلی بار مدینے سید سجاد کی زیارت کرنے کے لیے آیا، ابن منذر کہتا ہے میں سوچ آیا تھا کہ میں سید سجاد کی بارگاہ میں جا کے بیمار کربلا کو سلام کروں گا، ان کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا. ابن منذر کہتا ہے میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، بنی ہاشم کی حویلی پوچھی، سید سجاد کا گھر پوچھا. جن لوگوں کی توجہ بڑھ رہی ہے برائے مہربانی کس طرح توجہ کیجیے گا. سرکار سجاد کی حویلی کا پوچھ کے ابن منذر کہتا ہے میں حویلی کی رستے میں داخل ہوا، ابھی گلی میں داخل ہی ہوا تھا، عزادار فکرہ محسوس کرتا اپنے کلیجوں پہ. ابن منذر کہتا ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. سجاد کی حویلی کے پرنالے میں سے خون بہ رہا تھا. سجاد کی حویلی کے پرنالے میں سے خون بہ رہا تھا. ابن منذر نے کہا میں نے اپنے آپ میں سوچا یہ آل محمد کو ہو کیا گیا ہے، انہوں نے قربانیاں چھت پہ کرنی شروع کر دی ہے. ابن منذر کہتے ہیں میں بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس خون کے کچھ چھینٹے میرے کپڑوں پر آ کے گرے. ابن منذر کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ میں تو سوچ کے آیا تھا میں سجاد کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا، اب یہ خون لگنے کی وجہ سے میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے. ابن منذر اب یہ سوچ ہی رہا تھا، حویلی سجاد کا دروازہ کھلا، ایک 5 سالہ بچہ سامنے آیا، آ کے کہا ابن منذر تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے ہاشمیوں نے چھتوں پہ قربانی کرنی شروع نہیں کر دی، جس کو یقین ہے کہ آج اس کے سر پہ اس کی بہن بیٹی کے سر پہ چادر ہے ہی سیدہ کے صدقے میں، وہ فکرہ محسوس کرے. ابن منذر کو باقر کہتا ہے ابن منذر میرے بابا سجاد چھت پہ بیٹھ کے اپنی پھوٹیوں کی چادروں کو خون ہو رہا ہے. یہ خون میرے بابے سجاد کا ہے. دوسرا سوال ابن منذر تو نے کیا سوچا کہ اب تیرے کپڑے
نماز کے قابل نہیں رہے. ابن منذر در حقیقت اب تیرے کپڑے نماز کے قابل ہوئے ہیں. ابن منذر کہتا ہے میں باقر کے پیچھے چلتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا, قدموں پہ ہاتھ لگا کے میں نے سلام کیا, پھر میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا. ابن منذر کہتا ہے میں نے ایک دن میں 700 بندہ اپنی انگلیوں پہ گنا. 700 بندوں نے آ کے کام بولا سجاد سے, بادشاہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا آج شام. بادشاہ سب سے زیادہ خونخوار ہوئے, کہا آج شام. ابن منذر کہتے ہیں میں سجاد کے پاس گیا, میں نے کہا بادشاہ 700 بندوں کو شام 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 کہہ کے تھکے نہیں ہو, شام میں ہو کیا گیا تھا؟ سجاد فرماتے ہیں ابن منذر نہ پوچھ, یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا. ابن منذر کہتا ہے مولا دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ ایک بار بتا تو صحیح. سجاد کہتے ہیں ابن منذر ہوا شام میں بہت کچھ ہے, لیکن ایک انگ ہے جو مجھے مرنے کے بعد بھی نہیں بھولنا. فرمایا مولا کون سا انگ ہے؟ فرمایا ہم شام کے خونی بازار میں داخل ہوئے, میری 3.5 سال کی بہن میرے پاس آئی, آ کے میرے دامن کو ہلا کے سکینہ کہتی ہے سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں, میں تیری غریب بہن ہوں, میں تیری مظلومہ بہن ہوں, میرے کان پھٹ گئے ہیں, میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا, میرا دامن جل گیا, میں نے سوال نہیں کیا, مجھے اونٹ کے ساتھ باندھ کے اکیلے اونٹ پہ گھمایا گیا, میں نے سوال نہیں کیا. سجاد پہلی اور آخری بار ایک منت کرتی ہوں, سجاد اس بوٹے شبر سے کہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازے آنے نہ مارے, میرے منہ پہ تماچے مارے تازے آنے نہ مرے. آپ لوگوں نے ذاکرین سے سنا جی تانے بھی مارتا ہے, تانے بھی مارتا تھا. سیدہ فرماتی ہے سجاد جب یہ تماچے مار کے تھک جاتا ہے پھر یہ اپنے لوہے اور چمڑے کا تازیانہ اٹھاتا ہے اور میرے چہرے پہ اس کی ضرب لگاتا ہے. سجاد جب یہ ضرب لگا کے بھی تھک جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے بلا اپنے علموں والے عباس کو, بلا اپنے جلالیوں والے عباس کو. سجاد جب یہ چچا عباس کا نام اپنی نجس زبان سے لیتا ہے رحمان کی گردن میں چچا عباس کا سر کانپتا ہے, لب پھڑپھڑاتے ہیں, آواز آتی ہے بادشاہ اگر لڑنے کی اجازت دی ہوتی آج سکینہ کو تماچے نہ پڑتے, آج سکینہ